شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے سارے مہینے۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ علم و علماء میں آج ارکان اسلام موضوع ہے اور توحید، کلمہ طیبہ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں پر بات ہو رہی ہے، نماز پر بھی بات ہوئی اور ظاہر ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے موضوع پر۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ زکوٰۃ کی اہمیت از روئے قرآن میں چاہوں گا اس پر بھی بیان فرمائیں۔ نماز پر بات ہوئی، اگر اس پر کچھ کلمات آپ ارشاد فرمانا چاہیں تو بسم اللہ۔ ماشاءاللہ دونوں حضرات نے بہت اچھی معتدل اور جامع گفتگو فرمائی ہے، اور میں تو عقلی لحاظ سے تھوڑا ترغیباً یہ لوگوں کو یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم نماز کو بعض اوقات تو رمضان میں بھی بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان جو ہیں شروع میں مساجد میں بہت زیادہ نظر آئیں گے، پھر آہستہ آہستہ وہ برف پگھلتی ہوئی ہو جاتی ہے اور ریگولر نمازی باقی رہ جاتے ہیں، حالانکہ وہ رمضان ہے۔ چلو تراویح میں اگر ہو نا تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے اضافی عبادت تھی فرض نماز کے اندر، لیکن اگر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے کہ گورنمنٹ جاب اسی کو ملے گی جو فرض نماز ادا کرتا ہوگا، کسی کی قضا نہیں ہوگی مجھ سے۔ اور اسی طرح یہ اعلان کر دے کہ جو فجر کی نماز با جماعت پڑھے گا اسے 1 لاکھ ملیں گے، جو ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہر نماز کے 10-10 ہزار، تو ہر ایک کیلکولیٹر بیٹھا ہو کر لے کے بیٹھا ہوگا۔ اب اگر میچ دیکھتے دیکھتے نماز نکل جائے تو جو صدمے کا عالم ہوگا وہ قابل دید ہوگا۔ اب نہ دوست، نہ رشتہ دار، نہ تھکن، نہ سر کا درد، نہ نائٹ ڈیوٹی، وہ تو ماں ٹھوکر مار مار کے اٹھائے گی۔ ویسے تھوڑا سا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو جنت ہے، یہ سمجھیں چیکس ہیں جو میدان محشر میں کیش کروائیں گے اور اس کے بدلے بہت بڑا سرمایہ ملے گا۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر زکوٰۃ کا حکم دیا، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اور مطلقاً جب قرآن کا حکم ہو تو اس سے فرض ثابت ہوتا ہے کہ نص قطعی سے اس کی فرضیت قطعی ہے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ تطہرکم وتزکیہم بہا، اے حبیب ان سے آپ صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول فرمائیں تاکہ آپ انہیں پاکیزہ کر دیں اور ان کا تزکیہ کر دیں، یعنی ان کے ظاہر و باطن کو پاکیزہ کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، شارحین نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے پاک و صاف، کہ اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو 2 فتنے بہت بڑے اٹھے، ایک مسیلمہ کذاب کا فتنہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، دوسرا منکرین زکوٰۃ کا فتنہ ہوا تھا، یعنی انہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا اور انہوں نے کہا یہ تو جزیہ ہے، ٹیکس ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا ارادہ فرمایا، جس پر عمر فاروق نے یہ عرض کی کہ یہ تو حدیث میں موجود ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے اپنے جان مال کو ہم سے محفوظ کر لیا۔ فرمایا کہ اگر کوئی نبی کریم کے دور میں ایک بکری کا بچہ بھی بطور صدقہ یا بطور زکوٰۃ دیتا تھا اور اب اس کا انکار کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ واقعی میں نے محسوس کر لیا کہ اللہ نے حق کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے اور ان کلمہ گو بظاہر کلمہ گو کے خلاف جہاد ہوا۔ جیسے حضرت نے فرمایا تھا نا کہ خالی لا الہ الا اللہ کہہ لینا کافی نہیں، لوازمات بھی تو چاہیے نا، اور اس کے لوازمات میں سے ایک آپ کا جملہ تھا کہ یہ باقی 4 بھی اس کے لوازمات میں داخل ہیں، اس کا عملی ثبوت یہ دیکھ لیجئے۔ اور ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی تو برود قیامت اس کے مال کو ایک سانپ کی گنجے سانپ کی شکل میں بدل دیا جائے گا جس کے سر پہ 2 نشان ہوں گے، اور وہ ڈھونڈتا ہوا آ کے اس کو لپٹ جائے گا اور اس کے منہ کو جکڑ دے گا اور کہے گا میں تیرا وہ خزانہ اور تیرا مال ہوں جو تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ اور ایک روایت میں فرمایا جو سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو انہیں برود قیامت آگ میں تپایا جائے گا، پہلے ان کی پتریاں بنا لی جائیں گی، پھر آگ میں تپا کے اس شخص کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور فرمایا یہ اس دن کی مقدار میں ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یعنی میدان محشر میں ہو رہا ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ چاہے تو اس کو جنت میں داخل کرے، چاہے تو دوزخ میں داخل کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر انسان نشان عبرت بن جائے۔ اس میں اپنی بہنوں سے خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں کہ فرضیت زکوٰۃ میں 3 حکمتیں اللہ کی بڑی پوشیدہ ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ جب ہمیں مال دیتا ہے تو بعض اوقات غریب کا مال ہمیں دے دیتا ہے اور ہمیں فرماتا ہے یہ حق اس تک پہنچا دو۔ وہ ڈائریکٹ بھی دے سکتا تھا لیکن وہ ہمیں حکم دیتا ہے۔ اس کا مطلب اگر ہم کچھ دے رہے ہیں تو اپنا نہیں دے رہے، وہ اس کا اللہ نے ہمیں دیا تھا وہ ہم پہنچا رہے ہیں، لیکن اس پہنچانے پر بھی ہمیں اجر ملے گا، اس پر بھی ہمیں اجر ملے گا۔ تو ایک تو اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے یہ لوگوں کا حق مارا جاتا ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مال کی محبت نکلے، یہ امتحان ہو، ایک طرف رب کی رضا ایک طرف مال کی محبت، کس کو غلبہ دیتے ہو۔ اور تیسرا بخل کی لعنت سے بچانا مقصود ہے کہ جس مقام پہ مال خرچ کرنا چاہیے اگر ہم وہاں پہ رضا الہی کے لیے خرچ نہ کریں اس کا نام بخل ہوتا ہے۔ تو اس بخل سے
اب ہماری جو بہنیں وہ تینوں چیزیں نہیں کر رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات سونے کے سیٹ ہیں لیکن کہتی ہیں ہم تو کماتے نہیں، ہم کہاں سے دیں گے؟ کماتے نہیں ہیں۔ اب کون دے گا؟ وہی قربانی کا بکرا بھی وہی لاتا ہے قربانی کا، اور زکاتیں بھی یہی ادا کرتا ہے، اور یہ سونے کے سیٹ لے کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب نہ مال کی محبت کم ہو رہی ہے، نہ بخل کم ہو رہا ہے، نہ ان کے فی نفسی ہی مال سے غریب کا حق ادا ہو زیور رہا ہے۔ پر عورت خود زکات دے گی، خود دینا اس کی چاہیے اپنی اس کو، ملکیت۔ بالکل اس کو زکات دینا چاہیے، تبھی تو یہ اس کا امتحان ہوگا نا، یہ بہت اہم بات مفتی صاحب بیان فرمائیں۔ تبھی تو اس کا امتحان ہے۔ نبی کریم کے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے زیور پہنا ہوا، سرکار نے فرمایا ان کی تم نے زکات دی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا اگر نہیں دی تو یہ جہنم میں ہے۔ انہوں نے اسی وقت کنگن اتار کے سرکار کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کیا بات۔ ایک کینیڈا کا کپل تھا، مجھے اب شاید کینیڈا کے ہی تھے وہ، جو میرے یاد آ رہا ہے، میں بہت خوش ہوا۔ انہوں نے کہا صاحب یہ ہم نے سنا کہ عورت کو خود ادا کرنی چاہیے، تو میری زوجہ نے اپنا زیور بیچ کر زکات ادا کی، حالانکہ میں ادا کر سکتا تھا۔ کیا بات ہے، کیا پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ اگر زوجہ بیچنا چاہے میں خرید لوں، پیسے دے دوں، یہ زکات ادا کریں، اور بعد میں چاہوں تو ایز اے گفٹ ان کو دوبارہ پیش کر دوں۔ ہیلا تو اچھا تھا، میں نے کہا ایک دو دفعہ دینے دیں آپ، اس کے بعد پھر دیکھ لیجیے گا، تاکہ ایک امتحان میں تو پڑے، جانے کا بھی ایک وہ ہو نا، امتحان میں تو پڑے نا۔ اب یہ بہت ضروری ہے، ہماری بہنوں کو سمجھنا چاہیے۔ بہت سی بہنیں اپنے سینے سے سونا لگا کر رکھتی ہیں۔ اچھا دوسری آخری بس اس میں بات یہ جی فرمائیے کہ ایک خاتون دینا چاہ رہی ہے، مجھے کئی بہنوں نے کہا ہمارے شوہر کہتے ہیں نہیں دو گی تم، اور میں کہتی ہوں آخرت میں گرفت ہوگی تو کہتے ہیں میں بھگت لوں گا۔ یہ اتنی مال کی محبت، ایک خاتون اگر اس نے دینی کوئی پروگرام دیکھا ہے، اس نے کوئی ترغیب حاصل کی ہے قرآن حدیث کی، وہ اپنے مال سے نکال رہی ہے نا، وہ آ جاتے ہیں۔ اچھا ایک جگہ وہ بچی نے کہا ساس نے سب بہوؤں کا سونا اپنے پاس رکھا ہوا ہے، قبر کے قریب ہیں لیکن کارنامے دیکھیں، کہتی ہیں کہ میں کہتی ہوں مجھے دے دیں تاکہ میں زکات نکالوں، بولے نہیں کوئی زکات نہیں نکالے گا، بس ابھی اپنی آخرت کی بربادی کا سامان ہے۔ جہالت ہے۔ اللہ سے مقابلہ کرنا ہے، کس سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کا عذاب کوئی آسان ہے؟ لیکن بس مال کی محبت اتنی ہمارے اندر رچ بس جاتی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ ناراض ہو جائے، رسول ناراض ہو جائیں، قرآن کو اس طرف کرو، حدیث کو کرو، بس یہ سونا ہمارے پاس ہے۔ حالانکہ حسرت کے ساتھ آپ کو ایک دن یہ چھوڑ کر جانا ہے، اور ضروری نہیں کہ آپ کی اولاد اس کو اچھے کام میں لگائے۔ ہو سکتا ہے وہ جب آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں یا اس طرح کی آپ کے نظریات اور خیالات ہیں، تھاٹس ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے بچے اس کو گناہوں میں صرف کر کے آپ کے لیے اور گناہ جاریہ کا سامان کریں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ فراغ دلی کے ساتھ یہ معاملہ کریں۔ اچھا ایک طبقہ اور ملا ہے معذرت، وہ کہتے ہیں زیادہ مسئلے نہ سیکھو، سیکھو گے پھنس جاؤ گے تو پھنس جاؤ گے، سیکھو گے تو عمل بھی کرنا پڑے گا۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ بینک بیلنس اگر ہمارا ہے نہیں سیکھو گے تو میدان محشر میں ہمیں تمغے پہنا دیے جائیں گے کہ واہ شاباش، یہ بھی تم نے مال بھی، شیطان بھی راضی رحمان بھی راضی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ اپنے ذہن سے خیالات نکال دیجئے، آپ کو سیکھنا واجب ہے، نہیں سیکھیں گے تو نہ سیکھنا یہ گناہ، اور پھر عمل نہ کرنے کا ایک اور گناہ۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو بروز قیامت مواخذہ نہیں ہے، بلکہ زیادہ مواخذہ، یعنی لا علمی پہ چھوٹ نہیں ہے۔ آپ کے نبی نے فرما دیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان اور مرد و عورت پر لازم ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے کوسچن کرو، تو لازم ہے کہ سیکھیں۔ نہیں سیکھیں گے یہ بالکل ایسا ہے جیسے سامنے سے ٹرک آ رہا ہو اور کوئی کہ یار تم آنکھیں بند کر لو، نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کام ہو جائے گا اس کا۔ اسی یہ سوچنا چاہیے۔ کیا بات، مفتی صاحب اکثر اپنے بیان میں یہ بات ضرور شامل کرتے ہیں کہ علم دین حاصل کریں، معرفت حاصل کریں مسائل کی۔ آپ سے پوچھا جائے گا کیوں نہیں سیکھا، یہ نہیں کہ یا اللہ میں تو معلوم ہی نہیں تھا، تو معلوم کیوں نہیں کیا؟ جب تمام ذرائع آپ کے پاس موجود تھے، علماء حضرات تھے، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، تعلیمات موجود ہے، تو ہم اس کو صرف نظر کر کے بچ نہیں سکتے، یہ پکڑ ہونی ہے ہماری۔ تو بہتر یہی ہے جس مال کے لیے آپ اتنی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، وہی مال کل آپ کے لیے باعث فتنہ بھی بن سکتا ہے، آپ کی اولاد نہ جانے اس کو کس طرف خرچ کرے، اور یہ آپ کے لیے اور زیادہ اللہ کی طرف سے پکڑ کا باعث بن جائے۔ برصورت بہت اہم موضوع آج کا، یقین جانیے کہ چاہے وہ کلمہ شریف پہ بات ہو، نماز پر بات ہو، زکوٰۃ پر بات ہو، اور ہم روزے پر بات کرنا چاہتے ہیں، اب چونکہ ظاہر ماہ رمضان بھی ہے، اور علامہ صاحب انشاءاللہ سورہ بقرہ کی وہ آیت بھی پڑھیں گے، تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ روزے کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ارشاد فرمائیے گا؟ جی جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، فرمایا کہ تم پر رب تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض فرمایا ہے، جیسے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نماز کو فرض فرمایا، حج کو فرض فرمایا، زکوٰۃ کو فرض فرمایا،
اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ نے سال میں رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض فرمائے. دیکھیں صوم کا جو معنی ہے وہ ہے الامساک، رک جانا، کھانے پینے سے رک جانا اور اپنے جسم کو ہر قسم کی اپنے اعضاء کو ہر قسم کی اللہ کی نافرمانی سے روک لینا. صوم کا جو لفظ ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، گزشتہ امتوں کے اندر بھی روزے مختلف صورتوں کے اندر تھے. اس کی کیا صورتیں تھی علامہ صاحب، کچھ ارشاد فرمائیے گا. دیکھیں روزہ تو یہی تھا جیسے دن ہمارے ہاں ایک کمپلیٹ مہینہ ہے، ان کے ہاں مہینے کے چند ایام تھے. کسی کے ہاں کیا تھا، کسی کے صوم وصال تھا. اور حضرت داؤد علیہ السلام دوسری امتوں کے اندر بی بی مریم کے بارے میں فرمایا کہ ان سے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ کے پاس لوگ آئیں اور پوچھیں کہ یہ کون بچہ ہے تو آپ کہنا کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. سبحان اللہ. فرمایا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں آج کسی سے کلام نہیں کروں گی. اس کے بعد جب اصرار کریں تو آپ اشارہ کر دینا فاشارت الیہ، یہ بچہ گفتگو کرے گا. اور کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے گفتگو کرے گا؟ تو پھر وہ جھولے کے اندر بولے کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت. تو یہاں پر بھی لفظ صوم جو ہے وہ استعمال کیا گیا. تو گزشتہ امتوں کے اندر تھے، لیکن ہر چیز کو دیکھیں آپ، جس طرح ہماری کتاب ایک جامع کتاب ہے، بے شک ہے جی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. اسی طرح دین عند الدین عند اللہ الاسلام، نبوت و رسالت آ کر حضور علیہ السلام پر مکمل ہو گئی. تو اسی طرح روزوں کی بھی مختلف صورتیں تھیں، لیکن یہاں پر آ کے ایک مکمل مہینہ کمپلیٹ بحمداللہ تبارک و تعالی. فرمائے رب تبارک و تعالی نے ایام معدودات، سال کے 11 مہینے ہم کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، ٹی بریک ہو رہی ہے، یہ لنچ ہو رہا ہے، یہ فلان ہو رہا ہے، لیکن فرمایا ایک مہینہ ہے، یہ ریاضت کا مہینہ ہے. فرمایا اس کی حکمت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، تمہارے اندر صبر آ جائے، تحمل آ جائے. تم 11 مہینے تک اپنے آپ کو جو ہے حرام چیزوں سے روک کے رکھو، یہ پورا دن حلال چیزوں سے روک کے رکھتے ہو. تو فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض فرمایا اور پھر مریضوں کے لیے اور مسافر کے لیے استثناء فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر. لیکن اس میں بھی میں گزارش کروں گا، چونکہ اس پر ہم بہت بحث کر چکے ہیں، اس پر اور کیا بات کریں. ایک کانسیپٹ جو لوگوں کا ہے کہ بھئی روزہ نہیں رکھا آج، بولے میں تو بیمار ہوں، چھینک آ گئی تھی، نزلہ ہو گیا تھا، بیمار، طبیعت ٹھیک نہیں، گھٹنے میں درد ہو رہا ہے میرے، آج روزہ نہیں رکھا، میرے گھٹنے میں درد ہے جی. دیکھیں یہ سارے کے سارے عذر لنگ آپ دنیا کو پیش کر کے منہ بند کر سکتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، وہاں پر یہ جھوٹے قسم کے عذر جو ہے نا نہیں چلیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے کہ بھائی بیمار ہو گیا تو وہ فدیہ دے دے. بیمار کے لیے پہلے فدیہ نہیں ہے، مجھ سے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کا متن ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. دوسرے دنوں کے اندر تعداد گنتی کی پوری کرنی پڑے گی. وہ مریض ہے جو شیخ فانی ہے یا اس کے ایسا مرض ہے کہ جو دائمی ہے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اس صورت کے اندر بعد میں جائیں گے. پہلے ہے فعدۃ من ایام اخر. ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی کوئی بھی بیمار ہے فدیہ دے دو، ختم، جان چھوٹ گئی، روزہ نہیں رکھنا، ہم نے پیسے دے دیے. ایسا نہیں ہے. یہ رئیس بھائی جیسے مفتی صاحب نے کہا نماز کے حوالے سے، ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی. لوگ آج عمل کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم ایک نام کے مسلمان رہ گئے. ہمارا نام عبداللہ ہے، ہمارا نام عبد الرحمن ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، کلمہ بھی ہم نے پڑھ لیا تو بس پڑھا دیا، اس کلمے کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے. اس کلمے کو بھی کوئی کلمہ بول رہے ہوتے ہے جی، اسی طرح چل رہا ہے کھاتا. تبلیغ بھی چل رہی ہے اور کلمہ پڑھے. تو یہ سارے کا سارا کھاتا ایک رسمی اور ایک سارا کچھ رہ گیا ہے. اور دن بدن جو ہے عمل سے ہم، حالانکہ کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ بنیاد عمل ہے. عمل نہیں کریں گے، ان روزوں کو چھوڑ دیں گے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اسی کلمے کے سارے لوازمات ہیں اور دین کے شعار ہیں جس پر سارے احکامات لاگو ہوں گے. اس سے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ مسلمان ہے، یہ بندہ کون ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض فرمایا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر. فمن شہید منکم الشہر فلیصم، فرمایا کہ جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اور یہ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے کتنی آسانی فرما دی. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ نے آسانی فرمائی. اس آسانی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اذان بھی ہو رہی ہو تو آپ جو ہے کھانا کھا رہے ہو. بھائی اللہ نے آسانی فرمائی ہے. مولوی صاحب
مولوی صاحب آپ کیوں تنگی کر رہے ہیں؟ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، بھائی آپ لوگوں کو متنفر نہ کرو، کیا کریں بھائی؟ بولے کھانے دیں ان کو، خوشخبری دیں لوگوں کو، خوشخبری دو۔ خدا کے بندو، شریعت کے کچھ ضابطے ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں۔ آج تو ایسا ہو گیا ہے کہ رمضان کے اندر ہر بندہ ٹوپی پہن کے اور ہر بندی جو ہے چنی پہن کے ٹی وی پر آ کے بیٹھ کے جو ہے وہ مسئلے بیان کرنے شروع کر دیے۔ بحمداللہ تبارک و تعالیٰ، اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ علماء ذی وقار ہیں، مستند مسائل شرع، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو دین کے یہاں پر بتائے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ گنتی پوری کرو جو اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ آپ کے برموقع اور برجستہ جو الفاظ ہیں وہ بڑا لطف دیتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے آپ اپنے مضمون کو مکمل کرتے ہوئے وہ تمام پیغامات دے رہے ہوتے ہیں ناظرین کو کہ جو واقعتاً ان کی ضرورت بھی ہے، اور یقیناً ان کلمات سے آپ کے لوگوں کی اصلاح بھی ہو رہی ہے۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ارکان اسلام پر بات ہو رہی ہے اور گریجولی اب ہم پہنچے ہیں حج تک، اور یہ فرائض جو ہیں ہر مسلمان پر فرض جو ہے قرض ہے، ایک اسے ادا کرنا ہے ورنہ اس کی جواب دہی ہے، اور حج بھی اسی میں سے ایک ہے ارکان اسلام میں سے۔ کیا کہیے گا ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے، اس کی اہمیت حج کی قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ دیکھیں، عبادات کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں، بدنی عبادت، مالی عبادت اور مشترک عبادت۔ تو یہ جو حج ہے یہ کمبائنڈ ورشپ ہے جس کے اندر فزیکل ایفرٹس بھی ہوتی ہیں اور فائنینشیل ایفرٹس بھی ہوتی ہیں، مالی طور پر بھی انسان اپنے پیسوں کو خرچ کرتا ہے اس سلسلے میں، اور حج ایک بہت اہم عبادت ہے۔ اور اس عبادت کا جب قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر ہوتا ہے، اگر ان آیات پر غور کریں، ان کی حکمتوں پر غور کریں، تو ایک منفرد انداز میں حج کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔ ویسے تو ہر کام اللہ کے لیے ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، لیکن جب حج کا ذکر آیا تو سورہ آل عمران ورس نمبر 97 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اس استطاعت میں جو ہے مالی استطاعت بھی آ جاتی ہے، جانی اعتبار سے بھی اسے کوئی معذوری نہ ہو، کوئی شرعی عذر نہ ہو، استطاعت رکھتا ہو وہ اللہ کے گھر جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرے۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے کرے۔ اور دوسرے مقام پر فرمائے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اپنے حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حج کو ایسا بنایا، یہ ایسی عبادت دی اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، کہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے ذرائع اور بھی بہت سارے خیر کے کام ہو جاتے ہیں۔ مثلا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حج کے حکم دیا تو اس کے آداب میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ البقرہ 197 فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ جو ان مہینوں میں حج کے لیے جائے تو پھر وہ اس انداز سے یہ دن گزارے کہ نہ ازدواجی تعلقات قائم کرے، نہ جدال کرے، اور نہ ہی گناہ کے کاموں میں پڑے۔ اور جب سفر انسان کرتا ہے تو اسے زاد راہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سفر کے لیے تمہارا زاد راہ تقویٰ ہونا چاہیے، پرہیزگاری ہونی چاہیے۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جب تم حج کے لیے جاؤ گے، بیت اللہ کی زیارت کرو گے، حجر اسود کو دیکھو گے، یہ بھی اللہ کی علامت، یہ بھی نشانی، آب زمزم کا نوش کرو گے، مزدلفہ جاؤ گے، عرفات جاؤ گے، منی جاؤ گے، تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نشانیاں ہیں۔ ان کا ادب اور احترام اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقویٰ کے، خوف کے، اللہ تعالیٰ کے کا تمہیں قرب کا ذریعہ بنے گا، اور اس کے ذریعے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لو گے۔ حج حضور علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تو ہجرت کے 90 سال فرض ہوا تھا۔ یہ وہ سال ہے کہ جسے عام الوفود، ایئر آف ڈیلیگیشن کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفود تبلیغ دین کے لیے روانہ فرما رہے تھے، تو پہلے امیر حج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا، اور جب ایک آیت نازل ہوئی حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو بھی، حضرت علی کو بھی روانہ کر دیا، اور دونوں حضرات حج کے لیے گئے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر امیر حج ہیں، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور پھر ہجرت کے 10ویں سال حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ حج کیا جو حجۃ الوداع ہے، اور اس کے اندر حضور علیہ السلام نے اسلام کی
تمام تعلیمات کا خلاصہ پیش کر دیا کہ تمہیں کس طریقے سے دین پر عمل کرنا ہے. اس انداز سے حج کی فرضیت اور فضیلت قرآن و حدیث کے اندر ذکر کی گئی. اچھا، علامہ لیاقت حسین نظری صاحب سے ہم پیغام لینا چاہیں گے چونکہ آخری سیگمنٹ ہے. کیا پیغام دیجیے گا؟ اگرچہ اس کو بہت عام سا موضوع لیا جاتا ہے کہ ارکان اسلام پر کیا بات کی جائے، آپ لوگوں نے تو ماشاءاللہ ایسے ابواب کھول دیے اس میں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سب سے اہم ترین موضوع ہے اور گھروں میں اس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے. کس طرح بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے اس حوالے سے؟ بالکل، یہ اسلام کے 5 پلرز ہیں اور بنیاد ہے اور اساس ہے، اور اس کے اندر چونکہ سب سے پہلے کلمہ ہے، اسی پر سارا سٹرکچر ہے، اور وہیں سے انسان جو ہے وہ مومن مسلمان ہوتا ہے جب دل و جان سے کلمہ پڑھتا ہے. اور اس کے بعد جو نماز پر ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ترین عمل کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا الصلاۃ لوقتها اے الصلاۃ فی وقتها، نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا. یہیں پر مشکات کے اندر ایک حدیث پاک ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ کسی بھی اعمال کے ترک کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا ہے. بندہ جو ہے عقیدہ اس کا خراب ہوتا ہے، اس سے کوئی عمل چھوڑ دیتا ہے گناہگار ہوتا ہے، الا یہ کہ اگر توہین کرے تو وہ ایک الگ صورت بن جاتی ہے. لیکن اعمال کے ترک کرنے سے رئیس بھائی بندہ کافر نہیں ہوتا. لیکن فرمایا نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام اور بہت سارے ائمہ کرام وہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز بھی بندہ چھوڑ دے تو پھر کس بات کی مسلمانی رہی. اس لیے کہ انسان کی جو رب تبارک و تعالیٰ نے مقصد بیان فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی ملی اسی لیے تھی کہ اللہ کی بندگی کی جائے. اگر اسی کو تم نے چھوڑ دیا تو باقی پھر کیا مسلمانی بچی. بہت اچھی بات. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے ہم کنکلوژن لینا چاہیں گے پوری گفتگو کا. کیا لب لباب ہے اور کیا پیغام ہے آپ کی طرف سے اس موضوع یعنی ارکان اسلام آج موضوع رہا، کیا فرمائیے گا؟ جی بس میں گزارش کرتا ہوں تمام دیکھنے والوں سے کہ چیزوں کو رسمی طور پہ قبول نہ کریں، ان کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں. جیسے توحید کے بارے میں، کلمہ پاک کے بارے میں ایک صحابی نے بیان فرمایا کہ یہ کلمہ جو ہوتا ہے، بلکہ ان کے سامنے ایک آدمی نے آ کر کہا جو بے عمل قسم کا تھا کہ یہ کلمہ تو جنت کی کنجی ہے. اور گویا کہ میں نے تو کلمہ پڑھ لیا. تو آپ نے فرمایا کنجی کے دندانے بھی ہوتے ہیں، یعنی خالی ویسی کنجی سے ایک دم نہیں تالا کھل جاتا، دندانے وہی لوازمات جیسے حضرت نے فرمایا. تو ہر چیز کی حقیقت کی طرف آئیں. اگر آپ ایک لفظ ظلم آپ بولتے ہیں کہ ظلم کیا، کیا معنی ہے ظلم کا؟ جب تک آپ احتساب کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ ظلم کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے. ہم جھوٹ کہتے ہیں، جھوٹ کیا مطلب ہے جھوٹ کا؟ سچ کا مطلب کیا ہے؟ لالچ کا مطلب کیا ہے؟ غصہ حرام ہے، کون سا غصہ حرام ہے؟ کبھی تو واجب ہوتا ہے غصہ کرنا. کون بدگمانی منع ہے، کون سی بدگمانی منع ہے؟ کبھی تو بدگمانی کرنا واجب ہوتا ہے. جب ہم چیزوں کو صرف رسمی طور پہ لیتے ہیں، ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے، تو جو حقیقت کی وجہ سے برکات حاصل ہوتی ہیں ان سے محروم رہتے ہیں. آج ہمارے گھروں میں قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، کلمہ بھی پڑھا جا رہا ہے، بظاہر نماز بھی ہے، لیکن وہ برکات نہیں ہے جو ہونی چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو سطحی طور پہ لے لیا ہے. تھوڑی سی گہرائی، اور گہرائی کیسے حاصل ہوگی؟ علماء سے اپنا رابطہ رکھیں، تھوڑے سے اس کے بارے میں کورسز کریں تاکہ جو آپ کو ظاہری چیز حاصل ہوئی ہے اس کا باطن بھی حاصل ہو جائے. بہت اچھی بات ہے. میں ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا. علامہ لیاقت حسین نظری صاحب ماشاءاللہ آپ تشریف لائے. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ اگلے سیگمنٹ میں بھی تشریف فرما ہوں گے جو کہ اظہار عقیدت کا سیگمنٹ ہے. اور آج پروفیسر اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ کو ہم خراج تحسین پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اذان فجر کا وقت بریک ہوگا جس کو قاری اسد انشاءاللہ اذان کہیں گے، اور اس کے بعد آپ کے مسائل اور ان کا حل جو ہے یہ بہت اہم سیگمنٹ ہے رحمت سحر کا، جس میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے لائیو سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے. اسی کے ساتھ ہم وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. سیگمنٹ ہوگا اظہار عقیدت. شان رمضان